اب ہوں گھنٹہ ہو گیا، میں اپنا ٹائم پڑھا گا تو وہ دے وچ ہی پورا پڑھ لاں گا، تو بالکل تسلی رکھ۔ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات ابن سعد 10 لاکھ کا لشکر لے کے چلا خیام حسینی کی طرف۔ سخی حسین کی نگاہیں پڑی، بادشاہ عباس کو آواز دی، غازی قریب آئے، عباس کو سینے لگا کے غازی کا منہ چوم کے حسین فرماتے تاجدار وفا میری ماں کی دعا، عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر۔ کیا بات ہے بھلوال، کیا بات ہے، جیو نسلاں جیون تواڈیاں، پتر جیون تواڈے۔ حسین فرماتے تاجدار وفا میری ماں کی دعا، تاجدار وفا میری ماں کی دعا، عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر، میرا ایک کام کر، میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ایک، جی وہ میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ایک کام کر، مرتضی کی شبیہ۔ ہن پہلی واری دکھ ہویا، 20-22 منٹ پہلی واری تکلیف ہوئی اس بندے تے جڑا عزادار بیڑے دا پتر ہی تے چپ کر گیا۔ حسین کہہ رہے ہیں غازی کو اور کہہ رہے ہیں مرتضی کی شبیہ، اے میری زندگی شیر شیر جلی میرا ایک، مرتضی کی شبیہ اے میری زندگی شیر شیر جلی میرا ایک کام کر، میرا ایک کام کر، پورے پنڈال کو واسطہ دے رہا ہوں بادشاہ وفا سرکار عباس کی وفا کا۔ اگر تمہیں بات سمجھ آ جائے تو تمہیں غازی کا واسطہ بولنا، نہ سمجھ آئے تو کوئی بات نہیں، گھر والی بات ہے، ذاکری والی بات ہی نہیں۔ بلا تشبیہ عباس کو سینے لگا کے غازی کا منہ چوم کے حسین فرماتے ہیں میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا، آج میرے علی میرا ایک کام، پتر جیون تیرے نسلاں جیون تواڈیاں، جی 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 غازی وسطہ رکھنے، جی صدا سکھی رہو۔ فرماتے ہیں میں محمد ہوں، بسم اللہ کرام، اے حد سلامت رانے، میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا، آج میرے علی میرا ایک کام کر۔ غازی کہتے مولا حکم۔ حسین فرماتے ہیں میرا دل ہے مورخ کی چشم قلم، کس کو کہوں جو چشم قلم کی داد دے، میرا دل ہے مورخ کی چشم قلم، تیری تدبیر کو حلم کو دیکھ لے، تیری جرت تو سب پر آیا ہے مگر یہ زمانہ تیرے علم کو دے۔ جی مولا اس طرح دینے اے زمانہ سلامت ران، اے ہاتھے تھے ہی رہن ماتمیاں دے، اللہ کرے ماتمی نو ہاتھیں نہ کرنا پوے، تھے ہی رہے، یہ زمانہ تیرے علم کو دیکھ لے۔ غازی کہتے ہیں مولا حکم کیا کروں؟ حسین فرماتے بن کے وارث سلونی کے ممبر کا تو، آئے ہائے 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 آئے ہائے ہائے، قرآن کو آئے دل کردہ میں تو انداز دیا۔ حسین فرماتے بن کے وارث سلونی کے ممبر کا تو، کر ذرا گفتگو لشکر شام سے۔ ایک گل کیتی ہے بادشاہاں ممبر تے، چونکہ ترجمہ میں نظمج کرنا ہی تے پڑھنا ہی ممبر تے، میں وہ ترجمہ کر نہیں سکیا، بس جو بادشاہاں گل کیتی ہے کرینے نال تے تسی سمجھ گئے نا، تسا پوری زندگی دا مزہ لینا ہے۔ حسین فرماتے بن کے وارث سلونی کے ممبر کا تو، کر ذرا گفتگو لشکر شام سے، یہ ہے نا آشنا اپنے آغاز سے۔ میں پہلے آکھے بابا جڑا مندہ پڑ گیا وہ ساری زندگی دا مزہ لینا ہے، جن گزر گئی، یہ ہے نا آشنا کو داد شاد بھی دیتی کرگا دیدہ واسطے ہی۔ ایدے سے دی داد بھی تو صحیح دینی ہے۔ بن کے وارث سلونی کے ممبر کا تو، کر ذرا گفتگو لشکر شام سے، یہ ہے نا آشنا اپنے آغاز سے، بے خبر ہیں سبھی اپنے انجام سے، یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ، جا کے پردہ اٹھا ان کے ابہام سے، جا انہیں جا کے سمجھا کہ تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام۔ صدقے 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 ہو توڑے سنن تو، توڑے بولن تو ہی صدقے ہم آج جیوو پہ، جا انہیں جا کے سمجھا کہ تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام سے۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں نا، کتنی دیر سے داد آ رہی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ انداز ہے داد دینے کا۔ حسین فرماتے عباس بول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے، ذات حیدر کے عکاس کیا بات ہے، آج نہج البلاغہ کا خالق کہے وہ میرے لال عباس۔
صدقے جی جی نمازی چہرے بولو حیدری ساڑھے سنن دی کیا بات جی وہ پہ نعرہ تھک تھک کے کیوں لایا نے کہ بنے حیدری آج نہج البلاغہ کا خالق کہے وہ میرے لال عباس کیا بات ہے پنج تن کی مدد سن کے اذن سمد لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا آئے 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 یہ نہ مجھے پتہ ہے شاعری کیڑی شاید نہ ہے لو میں غازی کا جانا سنا رہا ہوں پنج تن کی مدد سن کے اذن سمد لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا آج تیغ دہن سے علی کا پسر منکروں کی الٹنے کو بازی جلا کوئی تو مجھے تیغ دہن کی قیمت دے یار آج تیغ دہن سے علی کا پسر منکروں کی الٹنے کو بازی چلا سر پہ ذل خدا ٹھوکروں میں قضا بولو بولو والا لے ہوں گجرات والے ہوں سر پہ ذل خدا ٹھوکروں میں قضا کس ادا سے مقدس نمازی چلا مرتضیٰ سے محمد کو کہنا پڑا یا علی آپ خود ہیں کہ غازی مرتضیٰ سے جیوو نسلیں جیون تو اڈیاں مرتضیٰ سے محمد کو کہنا پڑا یا علی آپ خود ہیں کہ غازی چلا اس رنگ میں عباس چلے ملک الموت نے کبریا سے کہا بھائی مدر میں 32 سال دے وچنا دنیا دیاں 6 زبانیں بادشاہ عباس دی نوکری کی تھی اردو سرائکی فارسی عربی پنجابی سندھی چ میں شیر آکھے میری مجال ہے میں کون ہونا میرے کول 32 سال غازی بادشاہ تے اس تو سونی گال نہیں ہوئی فیصلہ میں لوگوں دے چھڑ دا پیا نوکر بیٹھنے غازی دے اس رنگ میں عباس چلا ملک الموت نے کبریا سے کہا بن کے تیرے قہر کی مثال آ گیا قبض ارواح میرے تو بس میں نہیں گر علی کے علی کو جل اور جس کا کام ہی روح قبض کرنا ہے یار حیدری ملک الموت نے کبریا سے کہا بن کے تیرے قہر کی مثال آ گیا قبض ارواح میرے تو بس میں نہیں گر علی کے علی کو جلال آ گیا اشہل پہ سوار ہوا علی کا بیٹا الف شین ہے لام اشل ہے غازی کے رہوار کا نام اشہل پہ سوار ہوا علی کا بیٹا کوئی تیر نہیں کوئی تلوار نہیں کوئی نیزہ نہیں کوئی خنجر نہیں کوئی بھالا نہیں کوئی تازیانہ نہیں کچھ بھی نہیں اکیلا غازی رہوار پہ سوار 4 قدم غازی کا گھوڑا گیا ہوگا دائیں بائیں آہٹ محسوس کی پلٹ کے دیکھا دائیں اکبر بائیں قاسم فرمایا اکبر قاسم خیریت کہاں رہے ہو اکبر کہتے چچا سامنے 10 لاکھ ہے آپ اکیلے ہیں دونوں باہیں پھیلا کے عباس فرماتے اطمینان سے واپس چلے جاؤ یہ تو 10 لاکھ ہے صبح ازل سے شام ابد تک اللہ کی ساری مخلوق حسین کی منکر ہو جائے اور حسین مجھے صرف آنکھ سے لڑنے کی اجازت دے آئے ہائے ہائے جیو بھائی فیاض جی نسلاں جیون تو آڈیاں جی پتر جیون انہیں ماتمیاں دے ماتمی چہرے جڑے نوکر غازی دے ہو بولو میرے نال ساری مخلوق حسین کی منکر ہو جائے اور حسین مجھے صرف آنکھ سے لڑنے کی اجازت دے دے میں اکیلا کافی ہوں واپس بھیج کے آگے بڑھے 10 لاکھ کے سالار کے گھوڑے کے کان سے غازی کے گھوڑے کے کان جا ملے چلو سید آدھے دی مہربانی ہے ورنہ میرا تے نقصان ہو گیا ہی مرشد بالکل ٹائم تے بول پین تے میرے اندر دا حوصلہ بن گیا ہے تُسی گل نہیں سمجھی 10 لاکھ کے سالار کے گھوڑے کے کان سے اکیلے کے گھوڑے کے کان جا ملے حالت کیا ہے 10 لاکھ کا سر جھکا ہوا ہے غازی کا سر اٹھا ہوا ہے 10 لاکھ کی آنکھوں میں بے چینی ہے عباس کی آنکھوں میں سکون ہے 10 لاکھ کے چہرے پہ وحشت ہے عباس کے چہرے پہ ہیبت ہے 10 لاکھ گھبرا رہا ہے عباس مسکرا رہا ہے حیدری 10 لاکھ گھبرا رہا ہے عباس مسکرا رہا ہے 10 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کا اکیلا بیٹا علی کا نہتا بیٹا ٹائم نہیں ویکھنا مروت میں ویکھدا پیا علی کا اکیلا بیٹا علی کا نہتا بیٹا علی کا شیر بیٹا
پورے جلال میں آ کے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الشام وَيَا كَتِيبَةَ الطُّغَاةِ وَاللِّئَامِ وَيَا قَطِيَّةَ الْأَغْنَامِ مَا هَذَا الْازْدِحَامُ عَلَى الْكِرَامِ وَالذَّوِي الشَّرْفِ وَالْمَقَامِ أَمَا تَعْرِفُونَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ سَمَّاهُ جَلِيلٌ وَنَاغَاهُ جِبْرَائِيلُ وَحَرَّكَ مَهْدَهُ إِسْرَافِيلُ وَاسْتَشْفَى بِمَهْدِهِ سَرْسَائِيلُ وَهُوَ فَرْعُ الْوَسِيلِ مِنَ الشَّجْرَةِ الطَّيِّبَةِ الْأَصِيلِ مَنْ كَانَ مَشْيُهُ عَلَى جَسَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ مَشْيِّ الْأَرْضِ فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَوْ رَأَيْتُم مَا أَرَىٰ لَبَكَيْتُمْ أَكْثَرَ مِمَّا ضَحَكْتُمْ وَبَكَيْتُمْ أَزْيَدَ مِمَّا دَنَيْتُمْ قبلة رسول الله قبلتكم وموضع قبلته تامة لسيوفكم يا أيتها البقلة الخبيثة النابتة على الدمن أما تعرفون أن الذي فازر الحسين بعد الحسن تھک گئے ہو تو یہاں چھوڑتے ہیں ترجمہ اگلے سال کر دیں گے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے جو پہلی بات کی ہے غازی نے میں نے آپ کو حکم نہیں ڈالا بھائی فیاض اپنے پنڈال سے کہو مجھے میرے لفظ کی قیمت دے میں نے 1,10,000 بندے میں حیدرآباد دکن یہ خطبہ پڑھا ہے آپ نے مجھے اس کا حوالہ دیا ہے لو میں ترجمہ کر رہا ہوں ان لوگوں سے کہو جو نوکر ہے غازی کے مجھے قیمت دے دیں 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کا اکیلا بیٹا فرماتا ہے بد چلن بے ادب لانا سب شامیو ہائے 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 مرضی ہو دیڑا نہیں بولیا بے نیازی ہو دیڑا نہیں بولیا جی غازی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کا اکیلا بیٹا فرماتا ہے بد چلن بے ادب لانا سب شامیو یہ ہجوم بغاوت یہاں کس لیے ما ھذا الازدحام کس بات کا رش ہے یہ ہجوم بغاوت یہاں کس لیے تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو قرآن گواہ جے میں نظم نہ کرنی ہوں دی جے میں ترجمہ شاہ جی نظم نہ پڑھنا ہوں نا تو میں وہ لفظ پڑھتا جڑے غازی آنکھیں نے مجبوری ہے میں ترجمہ کرنا ہی نظم ہے فرماتے ما ھذا الازدحام علی الکرام یا کتیبۃ الطغاة واللیام او بھیڑ بکریوں کا گروہ ہوئے 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 ہائے 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 ہاں کتیبۃ الطغاة واللیام کتیب کہتے ہیں لشکر کو یہ کتاب کو بھی کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کاغذوں کا لشکر ہوتا ہے کتیب کہتے ہیں لشکر کو کتیبۃ الطغاة واللیام او بھیڑ بکریوں کا گروہ شیر کے دروازے پہ آ رہے ہو آئے ہائے ہائے بد چلن بے ادب لانا سب شامیو یہ ہجوم بغاوت یہاں کس لیے تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو منہ اٹھائے چلے ہو وہاں کس لیے ذوالکرم ذی شرف خاندان کے لیے ہے یہ ظلمت بھرا کارواں کس لیے کیوں یہ لشکر بنا تم بھلا ہو بھی کیا جاہلو آ گئے ہو کہاں کس لیے بھیا بیٹھنا بیٹھنا جاہلو آ گئے ہو کہاں کس لیے کہاں کس لیے کہاں کس لیے نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا میں تین ویکھدا پیاں پہ تو کتنی قیمت دے سکنا ہے فرماتے ہیں سرکشی کرنے والوں سنو غور سے یہ ولی اپنے اللہ کا بھی آن ہے جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے جس کی چوکھٹ پہ جیو راضی رہا جے جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے بیچ مجمع میں آواز آ گئی کیا پتہ کون ہے فرماتے اچھا ہو سکتا ہے کل اللہ کی عدالت میں کہہ دو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا حسین کون ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں حسین کون ہے او چھیچک والو بھلوال والو گجرات والو شاہین چوک والو لتو کالے والو تم نے اب تک شوکت رضا سے سنا ہے حسین کون ہے مظہر شیرازی صاحب سے سنا ہے حسین کون ہے علامہ محمد عباس قمی صاحب سے سنا ہے حسین کون ہے آؤ آج عباس سے سنو حسین کون ہے کربلا کا میدان ہے امام باڑہ کم سے کم 10 لاکھ شامیوں کا لشکر ذاکر کا نام عباس عنوان کا نام حسین عباس پڑھ رہا ہے حسین کون ہے
فرماتے من سماہ جلیل وناغاہ جبرائیل وحرک مہد اسرافیل واستشفى بمہدی سرسائیل وہو فرع الوسیل من الشجرة الطیبة الأصیل من کان مشیہ علی جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر من مشیر الارض. کون ہے حسین؟ غازی فرماتے نام خود جس کا رکھا ہے یزدان نے، جو مہد میں شریعت بچاتا رہا، اسرافیل اس کا جھولا جھلاتا رہا، اپنے نوری پروں پہ سراتا رہا، کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادے علی، جس کو جبریل لوری سناتا رہا، جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے، فخر سے جھومتا مسکراتا رہا، فخر سے جھومتا. جس شیعہ گھر کے بچے کو بات سمجھ آ گئی اور وہ نہ بولا، میں معاشر تک اس بندے پہ دکھی رہوں گا. کون؟ حسین. عباس کہتا ہے وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا، وہ ہے شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جسم محمد پہ زیادہ. اللہ اکبر. راضی رہنا بھائی جان، راضی رہا جی. وہ ہے شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جسم محمد پہ زیادہ چلا. خطبہ دے رہے تھے عباس، یہ آواز ہے غازی چلا جا نہیں تو مارا جائے گا. مارا جائے کا لفظ سنا، جمال کے رخ پہ جلال آ گیا. ہائے 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 ہائے، ٹر گئے نے غازی دے نوکر یار. جمال کے رخ پہ جلال آ گیا. گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا. سرخی آ گئی عباس کی آنکھوں میں. رہوار کو مہمیز کیا، اشہل کو ایڑ لگائی، بتایا نہیں کہاں جانا ہے. 6 لاکھ کو کراس کیا گھوڑے نے. گھوڑا ایک گھوڑے کے قریب رکا، سر اٹھایا سخی نے. گھوڑا سوار کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں تو نے کہا ہے میں مارا جاؤں گا؟ فرماتے ہیں انتا ام ہذا، تو نے کہا یا اس نے؟ وہ ساتھ والے نے کہا جی نہیں میں نے نہیں کہا، اسی نہیں میں کوئی گل نہیں کی تھی، اسی نے کہا. فرماتے ہیں تو نے کہا میں مارا جاؤں گا؟ ڈر کے مارے اس کی زبان تالو سے لگی. کہتا فرماتے ہیں جاہل تلوار ہاتھ سے چلتی ہے، تیری زبان تیرے پاس میں نہیں. ہوئے 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 ہوئے، مرضی ہے تمہاری، تلوار ہاتھ سے چلتی ہے، تیری زبان تیرے بس میں نہیں. اور تو غازی سے کہہ رہا ہے مارا جائے گا. یہ کہہ کے اس کا گریبان پہ ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے اسے گھوڑے سے اٹھایا، اٹھا کے ہوا میں اچھالا. اچھال کے فرماتے ہیں 10 لاکھ فوجی کھڑے ہوئے ہیں، 20 لاکھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، 20 لاکھ کان سن رہے ہیں، 20 لاکھ وہ بندہ گھروں آئی نہیں جڑا نہ بولیا. 20 لاکھ آنکھیں دیکھ رہی ہے، 20 لاکھ کان سن رہے ہیں. تو نے کہا عباس چلا جا نہیں تو مارا جائے گا. مارا جائے دور کی بات ہے، 10 لاکھ میں سے بلا کسی کو تجھے چھڑا کے لے جائے. حیدری 10 لاکھ میں سے بلا کسی کو تجھے چھڑا کے لے جائے. یہ کہہ کہ زور سے زمین پہ پھینکا، گردن پہ پاؤں کا زور دے کے فرماتے ہیں یا ایتھا البقلۃ الخبیثۃ النابتۃ علی الدمن اما تعرفون ان الذی وازر الحسین بعد الحسن مثل یوسف بالفشل ویخفف بالموت ویحدد بالقتل. فرماتے چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگشت کے پھیر سے. تسی بھی تھک گئے ہو، میں بھی ٹور چلے ہیں، ٹائم بھی موک گیا ہے. چل رہا ہے یہ سارا نظام، میں نے اندازہ ہے گھڑی نہ ویکھی، چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگشت کے پھیر سے. میں وزیر حسین اور مشیر حسن، اس حقیقت کو سمجھو کہ تم دیر سے. گردن پہ زور دے کر فرماتے ہیں مجھے دھمکی دیتے ہو، نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند. ایتھا البقلۃ الخبیثہ، نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند. پھر الجھتے ہو تطہیر کے شیر سے. نہ میں گل کھولنی ہے، نہ میں گل سمجھانی ہے، نہ میں اگوں گل کرنی ہے. میں ترجمہ کر سکنا ہے تو سمجھ آ جائے، بولے آ جائے، نہ آئے جدوں سمجھ آئے ادوں داد دیا جائے. فرماتے نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند. پھر الجھتے ہو تطہیر کے شیر سے. شہر عیسیاں کے ابتر مکینوں سنو، تم ملے گندگی کے کسی ڈھیر. 32 برس ہو گئے پورے.